جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک سے ملنے راولپنڈی پہنچے۔ پارٹی کارکنوں کے وفد سے ملے۔ مقبوضہ کشمیر کی مسلح جدوجہد شروع کرنے والوں میں آپ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ کو کس بات نے ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا؟ کوئی واقعہ ہوا یا وقتی اشتعال تھا؟ 47 سے لے کر 88 تک کشمیری لوگوں نے تمام پرامن ذرائع استعمال کیے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں، کشمیری لوگوں کی آزادی کے سلسلے میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت ہندوستان، جنہوں نے دنیا کو، جن کے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی نے دنیا کو نان وائلنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن دیا لڑنے کے لیے، انہوں نے ہی کشمیر میں پرامن تحریک کو ختم کرنے کے لیے وائلنس کا سہارا لیا۔ چونکہ آرمڈ اسٹرگل شروع کرنے سے پہلے میں خود ایک نان وائلنٹ پرامن تحریک کا حصہ رہا۔ 1985 میں پہلی بار مجھے جیل لے جایا گیا، ریڈ 16 انٹراگیشن سینٹر، پہلے 16 دن، صرف اس پہ کہ ہم نے ایک سٹیکر پرنٹ کیا تھا، اس پہ لکھا تھا انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر۔ پھر میں نے 2 مہینے پولیس لاک اپ میں گزارے۔ پھر جب ہم ریلیز ہوئے تو ریلیز ہونے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دیر از نو اسپیس فار نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ ان کشمیر، اور ہم نے فیصلہ کیا۔ غصے میں آ کر فیصلہ کیا یا انتقام کے جذبے کے تحت فیصلہ کیا؟ مجھے نہیں لگتا ہے اس میں انتقام تھا یا غصہ تھا۔ اگر انتقام اور غصہ ہوتا تو پھر 94 میں دوبارہ ہم اس کو ریویو نہیں کرتے، چونکہ جو آرمڈ سٹرگل ہم لوگوں نے شروع کی 88 میں، جس نے 1990 میں کشمیر کی 5000 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لایا، اور جو مسئلہ کشمیر دفن ہو چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ملک صاحب، آپ باقی کشمیریوں سے زیادہ بہادر تھے یا آپ میں جذبہ زیادہ تھا؟ کس طرح سے آپ اس کی تشریح کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں کشمیریوں سے زیادہ بہادر ہوں۔ آئی تھنک وی ویر رومانٹک پیپل، رومانٹک ریولیوشنری پیپل، کہ جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور اس کے پیچھے ایک خلوص تھا، اور اس خلوص کی وجہ سے ایک بہت بڑا انقلاب کشمیر کی تاریخ میں آیا، اور کشمیر دوبارہ انٹرنیشنل راڈر اسکرین پہ آیا۔ مسلح جدوجہد کتنی عمر میں شروع کی؟ میں مسلح جدوجہد شروع کرنے سے پہلے ہی گرفتار ہوا تھا۔ 1985 میں میری پہلی گرفتاری ہوئی۔ اس وقت کتنی عمر تھی آپ کی؟ میری عمر اس وقت 19 سال کی تھی۔ کس کلاس میں پڑھتے تھے؟ میں PUC میں پڑھتا تھا، 11th میں۔ مسلح جدوجہد کرنے والے کا لہجہ اتنا نرم کیسے؟ یہ طاقت سے نہیں لڑی جاتی ہیں، جسمانی طاقت سے۔ اس کے لیے ایک انٹرنل رومانٹسزم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس میں شروع کر سکتے ہیں، اور یہی رومانٹسزم ہمارے پاس تھا۔ کتنی بار جیل گئے ہیں؟ مور دین 200 ٹائمز۔ اور کتنا عرصہ رہے جیل میں؟ 10 سال سے زیادہ۔ سب سے زیادہ تشدد کہاں پر ہوا اور کس طرح سے ہوا؟ سب سے زیادہ میرے جیل کا سخت ترین پیریڈ تھا 4 سال کا سالیٹری کنفائنمنٹ، جس میں میں نے پہلے 6.5 مہینے دلی کے تہاڑ جیل میں گزارے، ڈیتھ سیل میں۔ اس کے بعد مجھے وہاں سے آگرہ سینٹرل جیل بھیج دیا گیا، وہاں پاگلوں کے ساتھ 1 سال رکھا گیا۔ دین مائی ویٹ ریڈیوسڈ ٹو 42 kg۔ پھر مجھے دلی آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ لایا گیا، جہاں پر پھر میرا والیو ریپلیسمنٹ ہوا۔ پھر جو 2.5 سال اور تھے وہ بھی میری سالیٹری کنفائنمنٹ میں گزر گئے۔
پھر 99 میں جو ہندوستان کی سب سے بدنام جیل ہے جودھ پور راجستھان، وہاں 9 مہینے گزارے۔ اسی طرح 2002 میں جب مجھے دوبارہ نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ میں جموں میں چھنی انٹراگیشن لے جایا گیا، دیئر آئی ہیو لاسٹ مائی رائٹ ایئر ہیئرنگ، پھر 11 مہینے جموں جیل میں رکھا گیا۔ اور جو 1987 کا جو مجھے انٹراگیشن سینٹر لے جایا گیا، وائر بیکاز آف دا فوڈ پوائزنگ آئی گیٹ بلڈ انفیکشن اینڈ آئی لاسٹ ون آف مائی ہارٹ ویلیو۔ مسلح جدوجہد جہاں معصوم لوگوں کے لیے آزادی کی تحریک ہوتی ہے، وہاں اس سے کئی معصوم لوگوں کے خلاف گناہ اور ظلم بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ آپ پر بھی مفتی سعید کی بیٹی ڈاکٹر ربیہ سعید کے اغوا کا الزام لگتا رہا۔ 1987 میں ہی 89 میں ہی شہید عبدالحمید جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیڈر تھے، اس کی ماں کو 2 مہینے پولیس لاک اپ میں رکھا گیا اور کہا بیٹے کو سرنڈر کرا۔ پھر اس کے بعد شیخ حمید صاحب کو گولی لگی، گولی سمیت وہ گرفتار، لگنے کے بعد گرفتار ہوا۔ اس کے بعد وہ واقعہ پیش ہوا، یعنی اس کے بدلے میں اغوا ہوا؟ کہتا ہوں اس کے بعد وہ واقعہ پیش ہوا۔ ہسٹری ول جج جموں کشمیر لبریشن فرنٹس ایکٹیویٹیز، کیا غلط ہوا ہے اور کیا صحیح ہوا۔ آپ بہادر تو ہیں، ایک کمانڈو ایکشن میں 5ویں منزل سے چھلانگ لگائی، یہ الگ بات ہے کہ اس سے آپ شدید زخمی ہوئے، آنکھ، چہرے اور دماغ پر چوٹیں آ گئیں۔ واقعہ کیا تھا؟ اپریل 1990 ڈاؤن ٹاؤن سری نگر میں اور میرے ساتھی ایک مکان میں تھے۔ پورے کشمیر میں کرفیو لگ چکا تھا، تو ہم جس ہائیڈ آؤٹ پہ تھے تو اس پہ BSF بارڈر سیکیورٹی فورسز کا ریڈ ہوا۔ تو میں اوپر 5ویں منزل پہ چڑھا، تو میں نے کوشش کی تھی دیکھنے کی، چونکہ ڈاؤن ٹاؤن میں مکان ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو میں جگہ بنا رہا تھا کہ کوئی مکان ہے جس پہ میں چھلانگ لگاؤں، لیکن اس میں سپیس زیادہ تھی، کوئی سپیس نہیں نکل کے آ رہی تھی۔ پھر آگے سڑک تھی، تقریباً 14-15 فٹ کی سڑک، اور اس کے بعد جو ہے نیچے ایک دکان تھی 1st فلور پہ بنی، بیچ میں ہائی ٹینشن تاریں تھی بجلی کی۔ میں اس کو ورک آؤٹ کر رہا تھا کہ اگر میں اس پہ چھلانگ لگاؤں تو اس پہ میں نیچے گروں 1st فلور پہ تو میں بچ سکتا ہوں، لیکن جو یہ ہوا میں تقریباً 16-17 فیٹ کی سڑک کراس کرنی تھی، وہ کراس نہیں ہو پائی، میں نیچے گر گیا۔ تو نیچے جب گرا تو اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں، میں کوما میں تھا، میری باڈی سے سارا خون نکل گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے وہاں ڈیڈ باڈی چھوڑ دی، لیکن گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا میری ڈیتھ کا، اور دنیا میں ساری الیکٹرانک میڈیا نے، کیونکہ ہر ڈاکٹر کا اوپینین تھا کہ یہ نہیں بچ سکتا ہے، بٹ اٹ واز اے گاڈز میریکل کہ میں بچ گیا۔ لڑکپن میں ماڈلنگ کی، شرافت کی شہرت تھی، آخر بدلے کیسے؟ 11th کا اسٹوڈنٹ تھا PUC کا، تو جاپانی انٹرنیشنل فرم نے مجھے سلیکٹ کیا تھا فار انٹرنیشنل ماڈلنگ۔ وہ سلسلہ 4-5 مہینے جاری رہا۔ مجھے کب فیل ہوا کہ میری قوم غلام ہے، یہ 1980 کا واقعہ ہے، جب میں 14 سال کا تھا۔ دن کے ٹائم ایک آرمی کی گاڑی کا ایک مائنر ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے فٹ پاتھ پہ گاڑی لائی، ڈرائیور واز ڈرنک، تو لوگوں نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ لیکن شام کو 8 بجے اس پورے علاقے میں سینکڑوں آرمی کی گاڑیاں آئی نکر پہن کے، تو انہوں نے لوگوں کو، دکانداروں کو پیٹنا شروع، آگ لگائی۔ میں 14 سال کا بچہ تھا، میں باہری سڑک پہ تھا۔ تو وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب پورا ٹیکسی سٹینڈ جل رہا تھا،
لوگوں کی دکانیں جل رہی تھی. میں نے دیکھے ایک مرغے کی دکان, اس میں مرغے زندہ جل رہے تھے, لوگوں کو بے دردی سے پیٹا جا رہا تھا. تو میں نے وہاں پر ایک بس سٹینڈ کا جو بکنگ کاؤنٹر تھا جس میں ٹکٹیں دیتے تھے, میں نے اپنے آپ کو اس میں چھپایا. اٹ از فارچونیٹ اور انفارچونیٹ کہ انہوں نے سب کچھ جلایا لیکن اس کو نہیں جلایا, اس کو توڑا. میں اس کے اندر تھا, نہیں تو اس دن میں بھی زندہ جل گیا ہوتا. اس دن میں کنوینس ہو گیا کہ ہم غلام ہیں, اور وہ میموری میرے ساتھ رہی پھر جب تک میں 1985 تک میری شعور بڑھ گیا. اینڈ آئی اسٹارٹ پارٹیسپیٹنگ ان the activities of liberation movement. 1994 میں مسلح جدوجہد چھوڑ دی, وقت کے ساتھ ساتھ نرم ہو گئے, بھارت کی طاقت سے خوفزدہ ہو گئے یا ذہن میں تبدیلی آ گئی؟ اگر اس میں خوفزدگی کا عنصر ہوتا تو جو 94 کے بعد میرے اوپر گزرا وہ مسلح جدوجہد میں نہیں گزرا. 94 کے بعد میرے اوپر 6 جان لیوا حملے ہوئے, یہاں تک کہ ہندوارہ کپوارہ میں ایک دن فوجی کیمپ میں آرمی کے کرنل نے مجھے الف ننگا رکھ کے, یہ 98 کی بات ہے, کہ جو میری حالت وہاں پر ہوئی کہ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ شہید ہو چکا ہے. اسی طرح 96 میں اسلام آباد میں عید کے دن جو میرے اوپر حملہ ہوا تو اس میں بھی لوگوں کو یہ تھا کہ یہ مر چکا ہے. ابھی 1.5 مہینے پہلے جموں سینٹرل جیل میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت, اور اس میں بھی میں رات کو جب بیمار ہوا تو مجھے دلی ہاسپٹل, تو مشکل سے میں بچ گئی کیونکہ میرا اپینڈیسائڈ ریپچر ہو گیا تھا, اندر ہی میری پوری جسم میں پوائزن پھیل گیا تھا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو میں نے پیشنس دکھائی. آئی واز ایبل ٹو ڈیفیٹ انڈین اسٹیٹ پولیٹیکلی, مارلی اینڈ اسپرچولی. کشمیر میں جدوجہد کے بانی اور اپنے میزبان ڈاکٹر فاروق حیدر کی عیادت کی. ہوٹل پہنچے, کالمکاروں اور دانشوروں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. سنا ہے آپ جیل میں کتابیں پڑھتے تھے, کس کس موضوع پر کتابیں پڑھیں؟ میری جو اپنی بیسک ایجوکیشن ہے وہ صرف 12th پاس ہیں. میری جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری جیل سے ہیں. جیل میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی, اگر میں ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوتا تو شاید مجھے اتنی تعلیم نہیں ملتی جتنی مجھے جیل کے, جو زندگی کے 10 سال سے زیادہ میں نے جیلوں میں گزارے, جتنی تعلیم مجھے وہاں حاصل کی. میں نے پوری دنیا کی ہسٹری, دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کو پڑھا, فلسفے کو پڑھا, شاعری میرا عشق ہے. کس کی شاعری زیادہ پسند آئی؟ علامہ اقبال. جب میں صرف 5ویں جماعت کا طالب علم تھا تو مجھے اس سے عشق ہو گیا, جو میری زندگی میں ایک اسپرچول گرو کی حیثیت بھی رکھتا. فیض احمد فیض, غالب, مولانا روم, شمس تبریز, شیخ سعدی, خلیل جبران, تو ان سب کے جو ہیں دیوان میں نے پڑھے ہیں. کون سے شعر زندگی میں سب سے جو اکثر زیر لب آپ دہراتے ہوں؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریقہ امیری نہیں, میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر.
موسیقی حساس دلوں کے تار چھیڑتی ہے، آپ کو کس کی گائیکی پسند ہے؟ میرے پاس جس طرح کتابوں کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اسی طرح موسیقی کی بہت بڑی لائبریری بھی میرے پاس ہے۔ اقبال بانو، فریدہ خانم، مہدی حسن، ان کو میں سب سے زیادہ سنتا ہوں۔ آپ کی جماعت جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ تو سیکولر ہے، آپ تصوف کی طرف مائل کیسے ہو گئے؟ ایک کنسپٹ ہے ویسٹرن سیکولرزم، جس میں مذہب کو مانتے نہیں، لیکن جو ساؤتھ ایشین سیکولرزم ہے، جس کو علامہ اقبال نے سوشل فلاسفی آف علامہ اقبال میں ڈسکرائب کیا ہے، جس میں اسپریچول انسٹیٹیوشن ہے۔ اسپریچول انسٹیٹیوشن میں ہے کہ دوسرے مذہبوں کو بھی وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، مذہب کے نام پر کسی دوسرے مذہب کو نفرت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک تو اپنے مذہب کے ساتھ منسلک رہتا ہے اور دوسرے مذہبوں کے خلاف باتیں نہیں کرتے۔ دس از دا میننگ، ٹرو میننگ آف سیکولرزم ان ساؤتھ ایشیا۔ اور جہاں تک تصوف کا تعلق ہے، تصوف میرا عشق ہے، بچپن سے، آج سے نہیں۔ عالم اسلام میں اس وقت تصوف اور جہاد دونوں راستے نظر آ رہے ہیں، آپ کس راستے کا انتخاب کرنا بہتر سمجھیں گے؟ کہ جہاد کو ہم اس صورت میں جب اندھیرا ہے، کوئی سپیس نہیں ہے، تب ہم اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تصوف کی بات ہے، دنیا میں جو کنورژن ہوا ہے وہ تصوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور آج اگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو پڑھا گیا ہے، وہ مولانا روم۔ میں امریکہ میں تھا، امریکہ کے ہر یونیورسٹی میں جتنا ریسرچ مولانا روم پہ ہوا ہے اور جتنا مولانا روم کے تصوف نے کنورژن کے حیثیت نے جو رول کیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ کشمیری بھارت کے خلاف لڑتے بھی ہیں، ایشوریا رائے اور مادھوری کو پسند بھی کرتے ہیں، یہ تضاد کیوں؟ اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں گے، پاکستان میں بھی لوگ کا ایک بہت بڑا طبقہ کلاکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ کلاکاروں کے لیے بارڈرز نہیں ہوتے۔ زندگی میں بہت تلخ تجربات سے گزرے، کیا شادی سے پہلے عشق و محبت کے شیریں تجربے کا ذائقہ بھی چکھا؟ ہر نارمل انسان میں یہ سب چیزیں موجود رہتی ہیں، چونکہ میری زندگی میں بھی یہ موجود تھے اور موجود رہیں گے۔ تو مجھے ہمیشہ رسک نظر آتی تھی شادی کرنے میں ڈر تھا کہ میری زندگی کا جو ہے ایج سپین بہت کم ہے، مجھے whether I should go for it or not۔ لیکن اللہ کا منشا تھا تو میری اب نکاح بھی ہوا۔